السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم نے اپنا 6 چیپٹر تعلیم کی نظریاتی بنیادیں یہ سٹارٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نظریہ وہ ہے کیا، یعنی کس کی بیس پہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعلیم کی نظریاتی بنیادیں کہلاتی ہیں. یعنی سب سے پہلے ہمارے لیے نظریے کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا، پھر ہم اس کی نظریاتی بنیادوں کو سمجھ پائیں گے کہ اصل میں تعلیم کی نظریاتی بنیادیں کیا چیز ہیں. تو سب سے پہلے جو اس میں ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ کیوں ضروری ہے، یعنی وائی آئیڈیالوجی از امپورٹنٹ. تو معاشرے میں جو انسان ہے وہ ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ہر اکائی کا معاشرتی اور سماجی ترقی میں اپنا اپنا کردار ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے حصے کا کردار یا اپنا رول پلے کر رہا ہوتا ہے مختلف سماجی کاموں میں. انسان اپنی عقل و فراست کی بنیاد پر مقاصد حیات متعین کرتا ہے. نظریہ حقیقت میں فکر و فلسفے کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کی جامعیت کا جو کل محور ہے وہ انسانیت ہوتی ہے. فلسفے کو عملی شکل جو ہے وہ بدلنے کا نام جو ہے وہ نظریہ ہے. یعنی فلسفے کو اگر ہم عملی شکل میں دیکھیں پریکٹیکل صورت میں تو وہ نظریہ کہلاتا ہے. یہی نظریہ انسان کو قوت بخشتا ہے اور زندگی کے اہداف مقرر کرنے میں معاونت کرتا ہے. نظریہ دراصل فلسفے کا جسم ہے، یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. یعنی فلسفہ اور نظریہ لازم و ملزوم ہے. نظریہ جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر اس میں وسعت ہوگی، اور اس کا ارتکاز جو ہے معاشرے کی مجموعی ترقی پر ہوتا ہے. یعنی ہم اس کو معاشرے کی ترقی پر لاگو کر سکتے ہیں. نظریہ جو ہے فکر میں جو حد درجہ پختگی ہے وہ نظریہ کہلاتی ہے. یعنی جب انسان کی جو سوچ ہے اس میں پختگی اور میچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اس کے نظریات کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور اسی کو ہم اصل میں نظریہ کہتے ہیں. کسی کی سوچ کا گہرائی میں چلے جانا. نظریہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کو بنیاد بنتا ہے اور قوموں کی زندگی کو عروج یا زوال کی طرف لے کر چلتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں نظریے کے اوپر ڈیپینڈڈ ہیں. فرد یا قوم کی زندگی سے نظریے کو خارج کر دیا جائے تو یہ بالکل ایک بے جان جسم کی مانند ہو جاتا ہے. یعنی اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی وہ کسی کام کا نہیں ہے جس کے اندر یہ نظریہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات میں فکر و تدبر کا حکم دیا، یعنی غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی جسمانی صلاحیتوں کی بنا پر دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کا موجب ہونا چاہیے. یعنی اس کو اپنی سوچ کو استعمال میں لاتے ہوئے، اپنے نظریات کو استعمال میں لاتے ہوئے دوسروں کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کام کرنے کا کی ایک وجہ بننی چاہیے. اسی تدبر اور فکر کی بنیاد پر نظریہ تشکیل پاتا ہے. صالحہ نظریہ کی بنیاد انسانی سماج کی اجتماعیت پر ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کم تر یا ناقص نظریے کی بنیاد گروہیت ہے، فرقہ واریت ہے اور انتشار کا مجموعہ ہے. یعنی اگر ہم مل جل کر ایک سماج کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو یہ ایک اچھے نظریے کی، یعنی صالحہ نظریے کی ایک ضمانت ہے یا اس کے ایک شکل ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کم تر نظریہ وہ ہوگا اس میں ہم مختلف گروہ بندی میں، فرقہ واریت میں، مختلف انتشار میں پھیلے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کم تر یا ناقص نظریہ کہلائے گا. لہٰذا نظریہ اس لیے ضروری ہے کہ قوموں کی زندگی نظریے کے بغیر آگے بڑھنا مشکل ہے. اب نیکسٹ اس میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے کہ نظریہ حیات کا تصور مفہوم کیا ہے، کہ اصل میں نظریہ حیات ہم کس کو کہتے ہیں. تو دنیا کی جو ہر قوم ہے وہ اپنے مخصوص نظریہ حیات رکھتی ہے. یعنی ہر قوم کا ایک اپنا طرز زندگی ہے. نظریہ حیات ایک ایسی بنیاد ہے جس پر کسی قوم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نقشہ عمل تیار کیا جاتا ہے. ایک مکمل ضابطہ زندگی کی حیثیت سے اسلام نہ صرف بنیادی حقیقتوں پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ انفرادی، اجتماعی اور زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق جو ہے ایک تفصیلی تعلیمات بھی پیش کرتا ہے، جسے اسلامی نظریہ حیات کہا جاتا ہے. اسلامی نظریہ حیات سے متعلق تفصیل میں جانے سے پہلے ہم یہ چیز جانتے ہیں کہ نظریہ حیات کس کو کہتے ہیں. تو نظریہ حیات کو انگریزی میں آئیڈیالوجی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آئیڈیالوجی کے لغوی معنی سائنس آف آئیڈیاز یعنی خیالات اور افکار کا علم ہے. لفظ آئیڈیالوجی کو سب سے پہلے فرانسیسی مفکر A.L. ٹریسی نے متعارف کروایا، جسے اس نے جان لاک کے نظریہ علم سے اخذ کیا تھا. عمرانی اسلام میں نظریہ حیات جو آئیڈیالوجی ایسے ضابطہ حیات و فکر و عمل کا نام ہے جو اپنی فکری اور فلسفیانہ بنیاد رکھتا ہو اور تمدن اور معاشرت کی گتھیاں سلجھانے میں کام آئے. انسان زندگی کے بارے میں ایک مجموعی تصور رکھتا ہے، اور وہ فطرت، اپنے وجود، معاشرے اور دیگر افراد سے اپنے تعلقات، معاشی، سیاسی امور، اخلاق، غرض یہ کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ایک مخصوص تصور کا حامل ہوتا ہے. اس طرح ان امور کے بارے میں ایک معاشرے کے تمام افراد اجتماعی طور پر ایک تصور اختیار کر لیتے ہیں. یعنی سارا معاشرہ جو ہے اس کا وہ ایک تصور بن جاتا ہے، اور ہر شے اور مظہر کے بارے میں وہ اپنے خیالات و افکار کے ایک مربوط اور منضبط نظام کو
اپنا لاہ عمل بنا لیتے ہیں، یعنی اپنا طریقہ کار، اپنا زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ یا ڈھب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہی افراد جو کی اجتماعی زندگی کا نظریہ ہوتا ہے۔ اس طرح نظریہ حیات کی بنا پر ایک معاشرے میں بسنے والے افراد جو ہے شعوری انداز میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، کیونکہ تمام کا مذہب، لباس، اقدار، روایات اور نظریات جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک ہوتی ہیں، لہٰذا وہ شعوری طور پہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ ان کی ذہنی اور معاشرتی ہم آہنگی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور مستقبل کے بارے میں وہ ایک ہی طرح کی سوچ کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ فکری سانچہ اور مفصل نظام زندگی اس معاشرے کا نظریہ حیات کہلاتی ہے۔ مختلف اہل فکر و دانش نے نظریہ حیات کا مفہوم درج ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے جارج براؤس کہتے ہیں کہ نظریہ حیات سے مراد ایسا پروگرام ہے جس کی اساس فکر و فلسفہ پر ہو، یعنی جس کی اساس یعنی جس کی بنیاد ہی فکر، غور فکر پر ہو۔ پھر نظریہ حیات سے مراد کسی تہذیبی، سیاسی یا معاشرتی تحریک کے عام منصوبہ یا لاہ عمل کو علمی بیان ہے، یہ ویبسٹر نے کہا ہے۔ اب یہ کہ نظریہ حیات سے مراد ایک ایسا مکمل ضابطہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں فکر و عمل کی رہنمائی کا کام کر سکے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ نظریہ حیات ان تہذیبی اور معاشرتی، سیاسی اور معاشی قوانین کا مجموعہ ہے جو کسی قوم کے فکر و فلسفہ کی اساس ہوتے ہیں۔ یعنی ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو ان تمام ڈیفینیشنز میں صرف یہ بات بتانے کی کوشش کی جائی ہے کہ کسی بھی ملک کی جو اساس ہے، بنیادی اساس جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ایک بنیادی چیز جو ہے جس کی بنیاد کہیں گے، جس کی بیس کہیں گے، وہ یہ نظریہ حیات جو ہے یعنی اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اسی کو اصل میں ہم اس کا نظریہ کہتے ہیں۔ کہ کسی قوم کوئی قوم جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں اپنا کیا کنسیپٹ یعنی اپنا کیا خیالات رکھتی ہے، اپنا لباس، رہن سہن، تہذیب، ثقافت، زندگی کے بارے میں ان کا نقطہ نظر، یہ ساری چیزیں مل کے ہی کسی قوم کا نظریہ یا اس کی اساس کہلاتی ہے۔ اب ان تمام جو ہے ماہرین ان کی جو آراء ہیں نظریے کے بارے میں، یہ حقیقت واضح کر دیتی ہیں کہ نظریہ حیات ان عقائد و نظریات اور اصول و ضوابط اور اقدار و روایات کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ ایک جامع اصطلاح ہے کہ جس میں کسی قوم کی تہذیب، ثقافت، اقدار، روایات اور سیاست و معاشرت وغیرہ تمام معاملات شامل ہیں، اور اس کے نتیجے میں حیات انسانی کے تمام پہلوؤں میں یک رنگی اور ہم آہنگی رونما ہوتی ہے۔ یعنی تمام معاشرہ وہ ایک جو جسے کہتے ہیں ڈگر پر چلنا شروع ہو جاتا ہے، پوری معاشرتی زندگی میں یہ چیز سمو جاتی ہے اور ان کی بنیادیں، فلسفیانہ بنیادیں بن کے یہ سامنے آتا ہے ان کا نظریہ، کیونکہ فلسفے کی جو اصل پریکٹیکل چیز ہے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ نظریاتی طور پہ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ نظریے کے بغیر کسی قوم کا آگے بڑھنا مشکل ہے۔ لہٰذا نظریہ حیات کا تصور اور مفہوم یہی ہے کہ کسی قوم کا کسی اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے۔ اب نیکسٹ اس میں جو ٹاپک آ جاتا ہے ساتھ اس کے، وہ اسلامی نظریہ حیات کا تصور ہے۔ اب جیسے ہم نے نظریہ کے بارے میں پڑھا تو اب یہ ہم دیکھنا کہ اسلامی نظریات جو ہے یعنی کانسیپٹ آف اسلامک آئیڈیالوجی وہ کیا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو خدا کی حاکمیت کی بنیاد پر ایک پورا ضابطہ پیش کرتا ہے۔ اسلامی زندگی کی بنیاد حقیقتوں پر روشنی ڈالتا ہے، انسان کا مقام، اس کی مقصد زندگی کیا ہے، اس کے ساتھ اسلام کی زندگی کا مفصل قانون بھی پیش کرتا ہے، اور پھر یہ کہ انسان کو اپنی معاشرتی زندگی میں اعتدال اور توازن کی بنیادوں پر استوار کرے اور وہ اپنی کامیاب زندگی جو ہے وہ کس طریقے سے گزار سکتا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق، کیونکہ اسلامی فلسفہ حیات کے پیروکار مسلمان کہلاتے ہیں، اور وہ دنیا کے تمام مسلمان چاہے وہ جہاں بھی آباد ہوں ایک نظریہ حیات کی پیروی کی وجہ سے ایک ملت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب پروفیسر خورشید احمد کے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ جب اسلامی نظریات کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ نظام فکر اور تہذیبی و تمدنی لاہ عمل مراد ہوتا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ یعنی اصل میں اسلامی نظریہ حیات کا تصور جو ہے اس کی روح یہی ہے کہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، وہ تمام جو ہے امر جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ اسلامی نظریہ حیات کہلاتا ہے۔ اس طرح ہر نظریہ حیات کی ایک مشترک روح زندگی کے تمام شعبوں کے پروگراموں کو جوڑ کر ایک وحدت بنا دیتی ہے، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو اسلامی نظریات دنیا کا وہ واحد فلسفہ ہے جو وحدت انسانی، حریت، اخوت، مساوات کا علمبردار، یعنی یہ وہ نظریہ ہے جو تمام مسلمانوں کو، لوگوں کو آپس میں مل جل کر اخوت، مساوات کی اور عدل و انصاف کی بنا پر رہنے کی پیشکش کرتی ہے۔ اسلامی نظریات دوسرے مذاہب کی طرح جو ہے وہ زندگی، دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں اجتماعی، معاشرتی، تمدنی، مادی، روحانی، معاشی، سیاسی تمام قسم کے جو ہے پہلو ان کو وہ ساتھ لے کے چلے گا، اور اسلامی نظریات کی اصل جو مدعا ہے روئے زمین پر خدا کے حکم اور اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور اپنی تمام زندگی کو، اجتماعی زندگی کو رضا الہی کے تابع کرنا ہے، یعنی یہی اصل میں اسلامی نظریات کا تصور یا اس کی روح کہلاتی ہے۔ الغرض یہ کہ اسلامی نظریات ہی واحد وہ نظریہ حیات ہے جو انسانیت کے لیے سراسر باعث خیر،
فلاح ہے۔ اب اس میں جو خصوصیات ہیں وہ دنیا کے کسی اور فلسفے میں نہیں پائی جاتی یا کسی بھی اور جو ہے مذہب میں نہیں پائی جاتی، لہٰذا اسلام کی وہ تمام چیزیں، وہ تمام بنیادیں جو ایک پرسن کو مسلمان کی حیثیت سے سامنے لے کر آتا ہے، تمام اقدار سے روشناس کراتا ہے، وہ اسلامی نظریات جو ہے یا اس کا کنسیپٹ کہلاتا ہے۔